اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ سچے ہیں۔ آسمان نیچے زمین اوپر جا سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جھوٹ کا احتمال بھی ہو۔ وہ صادق اور امین تھے، وہ سچے اور امانت دار تھے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ احادیث کی شہرۂ آفاق کتاب ابو داؤد شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تشریف لے گیا۔ ایک شخص مفہوم ایسے ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی، اور دعا بھی ایسے الفاظ سے کی۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فرمایا، اے انس، اس شخص نے ایسے الفاظ سے دعا کی کہ جو بھی ان الفاظ سے دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو وہ الفاظ کون سے ہیں؟ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں۔ ان الفاظ کو آپ سن لیں، توجہ سے سنیں، اور اس کے بعد اس کو پڑھنا شروع کریں۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اگر آپ بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کسی مسئلے کے لیے، وہ قرض کا مسئلہ ہو، وہ کوئی اور پریشانی ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو، تو یاد رکھیے جو اسکرین پر میں نے جو الفاظ آپ کو بتائے ہیں ان الفاظ سے دعا کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب آپ کے قرضوں کا، رشتوں کا، نوکری کا، گھر کا مسئلہ ہے، سارے گھرانے کو یہ الفاظ سکھائیں، یاد کرائیں اور دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔